دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایگل، اردو کے اندر اس کو عقاب کہا جاتا ہے، چیل بھی کہتے ہیں کافی لوگ۔ اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی کہانی اور ایک تجویز دی ہے کہ وہ کیا زندگی گزارتا ہے اور اس کے زندگی کے طور طریقے کیا ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی پوری سٹوری آج ہم آپ کو سنائیں گے اس کہانی کے اندر۔ اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے آپ پہلے سے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ عقاب کا دوبارہ جنم، تبدیلی اور تجدید کی قبانی۔ عقاب جیسے اکثر طاقت، لچک اور آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایک غیر معمولی زندگی گزارتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عقاب 70 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس عمر تک پہنچنے کے لیے اس سے 40 سال کی عمر کے قریب گبری تبدیلی سے گزرنا پڑتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں عقاب کا جسم اسے دھوکہ دینے لگتا ہے، اس کے ٹیلنٹ ہیڈ لمبے اور خم دار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شکار کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی تیز چونچ وقت کے وزن کے نتیجے جھک جاتی ہے اور اس کے پنکھ موٹے اور بھاری ہو جاتے ہیں، اس کے سینے اور پروں سے چپک جاتے ہیں، جس سے پرواز تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر عقاب کو ایک اہم فیصلے کا سامنا ہے، وہ تو اپنی زوال یا پذیر حالت کو تسلیم کر سکتا ہے اور مر سکتا ہے، یا تجدید کے ایک مشکل سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ اگر عقاب زندہ رہنے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ دوسروں سے بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہاں یہ تبدیلی کا دردناک عمل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عقاب اپنی جھکی ہوئی چونچ کو چٹان سے مار کر توڑ دیتا ہے۔ ایک بار جب چونچ دوبارہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے زیادہ بڑے ہوئے ٹیلیوں کو نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اپنے نئے ٹیلنٹس کے ساتھ عقاب بڑی محنت سے اپنے پرانے بھاری پنکھوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالتا ہے۔ یہ عمل اگرچہ اذیت ناک ہے، عقاب کے لیے اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مہینوں تک عقاب تجدید کی اس مدت کو برداشت کرتا ہے۔ جب یہ ابھرتا ہے، یہ ایک تیز چونچ، طاقتور ٹیلنٹس اور مضبوط پنکھوں کے ساتھ دوبارہ جنم لیتا ہے۔ یہ ایک بار پھر آسمانوں پر لے جاتا ہے، پہلے سے کئی زیادہ بلند ہوتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی جبکہ حیات سے زیادہ افسانوی ہے، لچک اور تبدیلی کی طاقت کے بارے میں گہرا پیغام رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کے لیے اکثر ہمیں پرانی عادتوں کو چھوڑنے، چیلنجوں کو برداشت کرنے اور تبدیلیوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ تکلیف دہ ہو۔ صرف تجدید کے ذریعے ہی ہم مضبوط اور نئی بلندیوں کو چڑھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ ایک کہانی تھی ایگل کی، جس کے اوپر انہوں نے سٹوری بنا رکھی ہے ہمارے دوستوں نے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایگل آگے بڑھنے کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، خود کی زندگی میں چینجنگز لاتا ہے، جن کی وجہ سے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، خود کو تکلیفیں دینی پڑتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کو بلندی پہ چڑھنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ آج ہماری کہانی تھی۔ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور جتنا ہو سکے لوگوں میں شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جرم، دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس باغ اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں۔ Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.